بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو رزق میں برکت کے 3 ایسے وظیفے بتاؤں گا جن کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکت فرمائے گا، آپ کی روزی کھول دی جائے گی۔ ویڈیو کو آپ اینڈ تک کمپلیٹ دیکھیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو، آج کل لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، رزق میں تنگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ ان کی روزی کھول دے۔ دوستو، سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو نماز کی پابندی کریں۔ بے نمازی کے جہاں پہ بہت زیادہ نقصانات ہیں، وہاں سب سے بڑا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بے نمازی کے رزق میں تنگی ڈال دی جاتی ہے۔ اور نماز پڑھنے کے پابندی کے ساتھ 5 وقت کی جہاں بہت سے فائدے ہیں اس کے، وہاں سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازی کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ sallAllahu alaihi وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ sallAllahu alaihi وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ sallAllahu alaihi وآلہ وسلم، تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتا دیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق کھول دیا جائے۔ تو آپ sallAllahu alaihi وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ کہ تو باوضو رہا کر، تیرا رزق کھول دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اور کتنی آسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، وظیفہ بتایا کہ باوضو رہنا شروع کر دو، آپ کا رزق کھول دیا جائے گا۔ دوستو، وضو کرنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، صرف 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، اور اگر وضو بار بار ٹوٹ بھی رہا ہے تو آپ بار بار وضو کر لیں کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باوضو رہنا شروع کر دو، رزق کھول دیا جائے گا۔ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ کہ جو شخص روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو شخص روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو کبھی بھی فقر و فاقہ کا وہ شکار نہیں ہوگا، وہ شخص کبھی بھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگا۔ سورۃ الواقعہ جو 27ویں پارے میں سورہ الرحمن کے بعد ہے، اس سورت کو روزانہ رات کو پڑھا کریں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الوفات میں تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہدیہ پیش فرمایا اور کہا کہ یہ رکھ لیں، یہ آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہ رکھ لیں، یہ آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ اس نیت سے آئے ہو تو اس کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی بھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگا، اور میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھائی بھی ہے، وہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کہ اس پہ ہم عمل کریں گے تو کبھی بھی ہم جو ہے وہ فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور آج ایک ہم ہیں کہ نعوذ باللہ جب بھی ہم کوئی وظیفہ اس طرح کرتے ہیں تو ہم تجربے کے طور پہ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ یاد رکھنا کہ اس کو آپ نے تجربے کے طور پر نہیں کرنا، آپ نے اس کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پختہ یقین تھا کہ ہم اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی یہ فرمایا کہ اگر آپ اس نیت سے آئے ہیں کہ آپ مجھے یہ دے رہے ہیں ہدیہ کہ یہ میری بچوں کو کام آئے گا تو مجھے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے اپنی بچوں کو یہ سکھایا ہوا ہے اور انہیں یقین تھا کہ یہ کرنے سے کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ تو ایسے ہی ہم نے بھی جو ہے اس کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، نبی کی بات کو ہم نے تجربے کے طور پر نہیں کرنا، نعوذ باللہ، اس کو ہم نے یقین کے ساتھ کرنا ہے، ہمارا اس پہ ایمان و یقین ہے، ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے وہ فقر و فاقہ نہیں آئے گا، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے گا۔ ایک کیا کہ نماز کی پابندی کرنی ہے ہم نے 5 وقت کی، دوسرا یہ کہ ہم نے باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے باوضو رہنا ہے اور یقین کے ساتھ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم نے روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے کا ہم نے معمول بنانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔